انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ پاکستان کا ایسا شخص جس نے 30 لاکھ خاندان کو امیر بنایا، لوگوں کو خوشیوں کا سامان میسر کیا، ایک تصور، ایک نظریہ، ایک فلسفہ، سوچ اور فکر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے انسان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پوری کر دیا کرے تو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے ہر الجھے ہوئے کام کو سلجھا دے گی۔ دفتر میں بیٹھے ڈاکٹر امجد صاحب کے پاس ایک خاتون جس کی آنکھوں میں آنسو، بے چینی تھی، فریاد تھی، ضرورت مند تھی اور ساتھ یہ کہتی رہتی ہے کہ قرض چاہیے لیکن سود سے پاک۔ ڈاکٹر امجد صاحب نے 10,000 روپے اسے دیے اور اللہ کے کرم سے پورے 6 مہینے بعد وہی خاتون دوبارہ آفس آتی ہے، لیکن اس دفعہ نہ مایوسی ہے نہ ہی فریاد بلکہ جرت، بہادری کے ساتھ قرض بھی واپس کرتی ہے، دعائیں دیتی ہے اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ آپ کا یہ قرض صرف قرض نہیں بلکہ ایثار، قربانی، محبت اور اخوت کا جذبہ تھا، جس کی وجہ سے مشکلات میں کمی آئی ہے اور ایک بیٹی کی شادی بھی کروائی اور مشورہ دیا ہے کہ آئندہ اس امانت کو دوسرے کسی ضرورت مند کو دیا کرے تاکہ مشکل میں آسانی پیدا ہو۔ بہادر خاتون کا یہ مشورہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا نسخہ مل گیا اور یوں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خوشی دینے کا انتظام ہو گیا، غربت کے خاتمے کا ایک اشارہ مل گیا، مجبور اور مایوس لوگوں کے لیے مرہم کا انتظام ہو گیا اور ڈاکٹر امجد صاحب کے دوست احباب نے مل کے لوگوں کے لیے قرض دینے کا انتظام شروع کیا اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور دل ہی دستک دینے والی کہانیاں شروع ہوئی اور 10,000 سے شروع ہونے والا یہ نسخہ 10 لاکھ، 10 کروڑ اور چلتے چلتے اربوں تک پہنچ گیا۔ ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہنے والے بلند ہمت، بلند حوصلہ لوگوں کے گھروں میں خوشی کے باغیچے کھلے، بلا سود قرضے کی عجیب و غریب کہانیاں شروع ہوئی۔ ہر شخص اپنا کاروبار وسیع کرنا چاہتا تھا اور اس کی افزائش اور وسعت ہوتی چلی گئی۔ اخوت کا نظام ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کے ذہنی معیار اور آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، آپ کے اعداد و شمار، آپ کے کیلکولیٹر بلاک ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ادارے بھی حیران اور پریشان ہیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ واقعی دنیائی مارکیٹ کے خلاف ہے، دنیائی مارکیٹ کے اصولوں کے خلاف ہے اور نہ ہی اس میں پروفٹ ہے اور نہ ہی اس میں سود، بلا سود قرضے دیتے ہیں اخوت۔ اس لیے تو یہ اخوت ہے، مواخات مدینہ کا فیض ہے، درخشاں روایت ہے، خاکساری ہے جہاں پر اکنامکس ختم ہوتی ہے، کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دنیائی سوچ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے مواخات شروع ہو جاتی ہے۔ لینے سے کوئی فائدہ نہیں، دینے سے افزائش ہے، چاہے وہ علم ہو، عمل ہو، خوشیاں ہو، عبادت ہو، دعائیں ہو، قدرت آپ کو ایسا بدلہ دیتی ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 30 لاکھ خاندان کا مطلب کروڑوں لوگوں کو معاش کا انتظام۔ اخوت سے جس شخص نے قرض لیا ہے 100% واپسی بھی کی ہے، یہ دیانت کی، صداقت کی، امانت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اخوت نے 10,000 گھر بنائے بلا سود، بڑے خواب، انمول نتیجہ، پختہ ارادہ، عزم، اگلے 10 سال میں 20 لاکھ گھر بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ اخوت کا سادہ سا فلسفہ ہے حسن نظر، حسن سلوک اور حسن کردار، روزگار کا رشتہ، تعلیم کا رشتہ، کردار کا رشتہ اور مواخات کا رشتہ، اس سب کو ملا کے ایک خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اخوت نے ایک یونیورسٹی بنانے کا عزم کیا اور سب کو شامل کیا۔ اخوت نے ایک اینٹ کی قیمت 1,000 روپے رکھ دی اور اس طرح اخوت نے 5 لاکھ اینٹیں بھیجی اور چند مہینوں میں 50 کروڑ روپے جمع ہو گئے، جو کہ پورے پاکستان کی پہلی ایسی یونیورسٹی ہوگی جس میں نہ تو فیس لی جائے گی اور نہ کسی بھی قسم کی کوئی چارجز، بلکہ یونیفارم، کتابیں، کھیلوں کا سامان اور کھانے تک سب کچھ فری ہوگا۔ 48 اضلاع، 12 زبانیں، فری یونیورسٹی، یہی تو مواخات ہیں، محبت ہے، چراغ ہے۔
رحمتیں، برکتیں، شکر گزاری کی ایک الگ دنیا ہے، سکون کی ایک الگ دنیا ہے، جس کی ابتدا، جس کا پہلا قدم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے کر دی، اور کل کو یہی اسٹوڈنٹس پورے پاکستان کی مثال بنے۔ غربت کے خاتمے میں بھرپور کردار ادا کیا اخوت نے۔ اخوت کے کندھے پر 30 لاکھ خاندانوں نے سر لگایا ہے۔ یہ ہے فخر پاکستان، یہ ہے خلوص، یہ ہے زندہ قوموں کی مثالیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک ہے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، اور ہم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی اس پورے سفر کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔